کہ جن کے وجود سے یہ پوری کائنات باقی ہے، کیا ان کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں؟ بلکہ شعیب بھائی، امام مہدی علیہ السلام کا وجود جو ہے اس کا ایک ادنا سا فائدہ ہے، یہ دنیا کا باقی رہنا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کائنات کو جو فیض مل رہا ہے وہ آپ کی حجت خدا امام مہدی کی وجہ سے ہے؟ یہ دلیل جو ہے یہ صرف شیعوں میں نہیں پائی جاتی، بلکہ آپ کے بڑے بڑے علماء بھی اس بات کے قائل ہیں۔ مثلا آپ نے شیخ شہاب الدین سہراوردی کا نام تو سنا ہوگا، شیخ شہاب الدین، جن کو آپ لوگ شیخ اشراق کہتے ہیں۔ اچھا، شیخ اشراق، شیخ مقتول، وہی؟ ویری گڈ۔ ہاں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اس زمین پر ہر زمانے میں ایک ایسے شخص کا ہونا لازمی ہے، اور وہ اس شخص کو ممکنہ اشرف کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اس زمین پر ہر زمانے میں ایک ممکنہ اشرف کا ہونا ضروری ہے کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات پلتی ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس زمین پر ممکن ازل یعنی پس چیزیں، مثلا کتا، سور، نجس، یہ ساری نجاسات، ان سب کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً ایک اشرف بھی ہے۔ اور آپ اپنی بات دیکھیں شعیب بھائی کہ آپ جیسے لوگ جو اس وقت امام مہدی علیہ السلام کے وجود کے بنا پر باقی ہیں، آپ ہی ان کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی ناشکری کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مان لیا جائے ان کے وجود سے لوگوں کو فائدہ ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسرا سوال جو آپ نے وضاحت کی، دوسرا آپ نے ابھی تک پوچھا ہی نہیں، یعنی پھر بھی وضاحت کی تھی کہ لوگ اس زمانے میں غیبت کبرا سگرا کیا کہہ رہے تھے وہ، آپ جانے دیجیے۔ ہاں، جو غیبت میں وہ فائدہ لوگ کیسا اٹھے تھے، استفادہ کیسے ہوگا لوگوں کو؟ یہ سوال جو ہے یہ بہت پرانا ہے، بڑا قدیمی، اور جب اسلام میں یعنی ابتدا اسلام سے لے کے آج تک جب جب امام مہدی علیہ السلام کی طول عمر، ان کی غیبت طولانی کا تذکرہ ہوتا ہے، تب تب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کس طرح امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جب یہی سوال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور آپ نے جو اتنا لائٹلی لیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام، تو آپ کو پتا ہے یہ کون سی ہستی ہے؟ کون سی ہستی ہے؟ انہوں نے آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ کو علم تعلیم کیا ہے۔ اچھا، یعنی آپ کی جو امام اعظم ہے وہ ہمارے امام کے شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، بلکہ وہ فخر محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو امام صادق علیہ السلام کا اسٹوڈنٹ کہلانے میں۔ اور ان کا مشہور قول ہے کہ لولا سنتان لہلک النعمان، کہ اگر وہ 2 سال نہیں ہوتے جو ہم نے شاگردی امام صادق علیہ السلام میں گزارے تو یقیناً ہم ہلاک ہو جاتے۔ اور آپ کو تو شاید نہیں پتا ہوگا، لیکن ایسا ہی ایک ملتا جلتا قوم، ایسا ہی ملتا جلتا قول ابتدائے اسلام میں مدینہ کی سڑکوں پہ گونجا کرتا تھا، جب خلیفہ وقت کہتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ سمجھے آپ؟ جناب ابو حنیفہ نے ایسا کہا تھا؟ آپ وہ ثابت کر کے دکھائیں۔ نہیں، لیکن میں نے جب ایسا کیا کہ آپ کے امام کی طرف سے نقل، میرا اشارہ اس طرف تھا کہ اگر آپ رسول اکرم سے کوئی حدیث بیان کرے تو دل کو تسلی ہوگی اور اسے میں جو ہے جلدی ایکسپٹ کر لوں گا اور قبول کروں گا۔ ہاں، رسول اکرم سے ہو تو پکا؟ ہاں، بولیے۔ دیکھیے، جب یہی سوال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے محترم صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ علیہ نے کیا، تو اب پتہ ہے اور رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا کما ینتفعون بولایتہ فی غیبتہ کانتفاع الناس بالشمس وان تجللها سحاب، کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت میں لوگ آپ کی ولایت سے اس طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح وہ فائدہ اٹھاتے تھے، اٹھاتے ہیں بھی سورج سے، جبکہ بادل اس کو چھپا لیتے ہیں۔ رسول اکرم نے بھی ایسا ہی کہا جیسے آپ کے امام جعفر صادق نے کہا ہے؟ یہ بھی ایک شیعہ ازم کا معجزہ ہے
کہ ہمارے سارے رہنما بالکل ہی متفق القول متفق العمل ہے. جو ایک ہادی کہے گا وہ دوسرا ہادی کہے گا, وہی تیسرا ہادی کہے گا. بلکہ شعیب بھائی آپ کو یہ بات جان کر کے اور تعجب ہوگا کہ جب خود حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی یہ دریافت کیا گیا کہ آپ کی زمانے غیبت میں لوگ آپ سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو آپ نے فرمایا وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاعِ بِي فِي غَيْبَتِي فَكَالْإِنْتِفَاعِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَهَا سَحَابٌ, کہ یقیناً میری غیبت میں مجھ سے اس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس طرح سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جبکہ وہ بادلوں کے پیچھے ہو. تو آپ نے دیکھا کہ جو رسول اللہ نے کہا وہی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا, وہی امام مہدی علیہ السلام نے کہا. یعنی ان کا ریزن یہ ہے کہ سب کے سب کی جو سورس آف نالج ہے وہ خداوند متعال ہے. اسی لیے ہم لوگوں میں حدیث پائی جاتی ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد, کہ ہمارا اول بھی محمد ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہم تو کل کے کل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے دانش بھائی, آپ یہ بتائیے کہ رسول اکرم نے جو ہے یہ امام مہدی کی تشبیہ سورج کے ساتھ کیوں کی ہے, سن کے ساتھ کمپیئر کیوں کیا ہے اسے؟ دیکھیں یہ قول رسول ہے, یہ عبث اور بے معنی تو نہیں ہو سکتا. اصل میں اس میں آدمی غور کرے گا تو بہت ساری توجیحات, بہت سارے اسپیکٹ نکلیں گے, جس کا انشاءاللہ چند کا ہم یہاں تذکرہ کریں گے. سب سے پہلا یہ کہ جس طرح اس پورے نظام شمسی, یہ پورا سولار سسٹم, اس کا مرکز سورج ہے. اگر سورج نہ ہو تو یہ سارا نظام, یہ سارا سولار سسٹم نیز تو نابود ہو جائے گا, درہم برہم ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اس پوری کائنات کا مرکز, اس پوری کائنات کا محور حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اگر امام علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو یہ سارا مرکز, یہ سارا کائنات, یہ ساری زمین و آسمان, یہ سب کے سب تباہ ہو جاتے. ہاں وہ بات تو آپ نے کہی تھی پہلے بھی کہ اگر وہ حجت نہیں ہو, لیکن کچھ نئی بات کہی ہے نا. نہیں, آپ لوگوں کے لیے دوہرا رہے ہو ہم نے کہا تھا, ہم کہہ رہے ہم نے کہا تھا, لیکن آپ لوگوں کے لیے دہرانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ چیزیں بہت جلدی بھول جاتے ہیں. آپ لوگوں نے 2 مہینوں میں پورا واقعہ غدیر کو بلا دیا تھا, اس لیے بہت ڈر لگتا ہے آپ لوگوں سے اور بار بار یاد دہانی کرانے. نہیں, پھر بھی اسے آپ ریپیٹ مت کیجئے, کچھ نئی بات کیجئے, مجمع کو بھی کچھ سمجھ پڑے, ہمارے کو بھی پتا چلے. اچھا, دوسری توجہ یہ کہ اس پوری کائنات میں جہاں پر بھی نور اور حرارت ہے, جہاں پر بھی لائٹ اور انرجی ہے, تو اس کا سورس جو ہے وہ سورج ہے. اور اسی طرح اس پوری کائنات میں جہاں پر بھی علم و معارف ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کی دین ہے. یعنی حقیقی علم جہاں بھی پایا جائے گا سمجھیے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کی دین ہے. حقیقی علم, یہ آپ نے حقیقی علم کیا بتایا بھائی؟ علم تو علم ہی رہتا ہے, ابھی اس میں حقیقی اور نقلی اور یہ کیا ہو گیا؟ دیکھیے شعیب بھائی, جو بھی علم اہل بیت علیہ السلام کے در سے نہیں آتا وہ ہرگز ہرگز حقیقی علم نہیں ہو سکتا, چاہے وہ ظاہراً کتنا ہی مفید کیوں نہ لگے, لیکن دراصل اس کے نقصانات اس کی افادیت سے بہت زیادہ ہیں. اور اس سلسلے میں ہمارے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل واضح حدیث ہے, ایک اوپن چیلنج ہے کہ شرقا وغربا لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت, کہ تم مشرق میں جاؤ یا مغرب جاؤ, کہیں بھی جاؤ, تمہیں ہرگز ہرگز صحیح علم نہیں مل سکتا سوائے اس چیز کے کہ جو ہمارے در, ہمارے اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی جو. اور شعیب بھائی یہاں پر تو ہم لوگ اصول دین کی بات کر رہے ہیں, جب انشاءاللہ کسی دن ہم لوگ علم کا تذکرہ کریں گے تو اس موضوع پہ اور تفصیل سے بیان ہوگی. تیسری بات جو ہم کو بیان کر رہے تھے وہ یہ کہ جس طرح اس پوری نظام شمسی میں سورج کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ساری چیزیں جو ہے وہ سورج کی محتاج ہے.
تو اس طرح اس پوری کائنات میں امام مہدی علیہ السلام کی ذات کسی مخلوق کی محتاج نہیں ہے، بلکہ تمام مخلوقات امام علیہ السلام کے محتاج ہیں۔ اور چوتھی بات یہ، اور یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، آپ اسے بہت غور سے سنیے گا، کہ سورج کے نہ ہونے اور سورج کے بادلوں کے پیچھے ہونے میں بہت فرق ہے۔ دیکھیے جب سورج نہیں ہوتا ہے تو بالکل رات ہو جاتی ہے، کمپلیٹ ڈارکنیس، لیکن جب سورج بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، البتہ کچھ کم۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے نہ ہونے اور ان کے غیبت میں ہونے میں بہت فرق ہے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کی ذات غیبت کبریٰ یا غیبت صغریٰ میں ہے تو اس سے امام علیہ السلام کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، البتہ کم۔ یعنی جب امام علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا تو لوگ بہت زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن غیبت میں بھی امام علیہ السلام کی ذات سے لوگ استفادہ کر سکتے ہیں، البتہ کچھ کم۔ ٹھیک، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے تھے، آپ نے جو طنز کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس غیبت کے زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کی ذات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فائدہ ہے، البتہ کچھ کم ہے۔ اور اسی لیے شعیب بھائی، غیبت تو کہا جاتا ہے، یہ غیبت ایک بلا ہے، غیبت ایک مصیبت ہے، غیبت ایک عذاب ہے۔ امت مسلمہ نے الہی رہبروں کی قدر نہیں کی۔ جب 11 اماموں کو امت نے شہید کر دیا تو خدا نے اپنی آخری حجت کو لوگوں کے درمیان سے ہٹا دیا۔